پھر وہ کلاس میں ہو گئی تھی. یہ جو یہ بھائی نے دوبارہ دہرایا ہے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ بھی حافظ گاہ جائے تم قرآن پاک تلاوت کرتے جاؤ, تم چڑھتے جاؤ. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو ذات نہیں, اپنے آپ 6,500 قرآن پاک یاد ہیں, 6,666 جو ہے اس کو اتنا کر کے چڑھتے جاؤ, تو اس کو درجہ ایسے نہیں اس کو مل جائے, اس کو مقام بھی اس نے قرآن پاک بس کیا یا اس کی تلاوت کرتا رہا اس کو, یا اس کو کہا تم چڑھو پھر تمہیں مقام مل گیا. اس میں کیا حکمت ہے, اس سے تھوڑی وضاحت فرما دیں. جی نواز صاحب, میں تھوڑا سا سمجھا نہیں, نواز صاحب بتائیں گے کیا شاہ صاحب نے بتایا؟ شاہ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے وہ حدیث شریف میں ہے کہ حافظ قرآن کو کہیں گے کہ قرآن مجید کی آیت پڑھتا جا اور ہے نا سیڑھی چڑھتا جا, مطلب درجات بلند ہوں گے. تو اس بارے میں جو ہے قرآن مجید کی جو 6,000 کے اوپر جو آیتیں ہیں تو اس ذکر کر رہے تھے. اس کے بعد میں پھر میں بھی ہے نا نہیں سمجھا کہ آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں. جی شاہ صاحب ذرا آرام سے دوبارہ بتائیے گا. گزارش یہ کر رہا تھا, یہ بتا دیا یہ کہا کہ آپ نے حافظ قرآن جو ہے یہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے, اس کو کہا تم قرآن کی تلاوت کرتے جاؤ, تم تمہارا درجہ بلند ہوتا جائے گا. یعنی تو اس کی 6,500 آیات قرآن پاک کی آیات ہیں. تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ طرح کی نام کی جائز سزا نہیں ہے, اس کو ویسے اللہ تعالیٰ مقام عطا فرما دے رہے ہیں, تم سیڑھے چڑھو, سیڑھے چڑھتے تم 6,500 چڑھو گے پھر تمہیں نام ملے گا. اس میں کیا اس میں حکمت, اس میں تھوڑی یہ سزا نہیں, درجہ وہ تھکے گا تھوڑی شاہ جی. اچھا 6,666 تو آیات نہیں ہے, کم و بیش ہیں, اوپر ہیں, تو وہ تھکے گا نہیں اوپر, اس کو تو لطف آئے گا. جنت میں تھکنا تو ہے ہی نہیں نا, اس کو لطف آئے گا, اس کو مزہ آئے گا, اوپر جائے گا, اس کے درجات اور بلند ہوتے جائیں گے. یہ اس کے لیے مشقت نہیں ہے شاہ جی, اس کے لیے جیسے کسی کو انعام ملتا ہے تو خوش ہوتا ہے, یہ اس کا انعام ہوگا. جو بات سے کی دوسری آتی ہے نا, بات ہوتا ہے پتہ نہیں درست ہوگا اس کو ملے گا اوپر ہی درست, کیا کہتے ہیں اس کا سایہ جو ہے پتہ نہیں, گھوڑا جو پتہ نہیں اتنے 100 سال اس دوڑتا رہے پھر اس کے سائے سے باہر نکلے, اس طرح کی بھی ہوا تھا کہ ویسے ملتی ہے نا, وغیرہ ملتی ہے. تو کس بات میں اتنے سال تو اس کو گھوڑے میں 100 درجات ہیں. کیوں وہ گھوڑا جب ہوگا نا, وہ جنت جب آپ کو مقام ملے گا نا ایک درجے میں, تو اس میں یہ ہے کہ اتنا اس کا ایک درخت کا وہ ہوگا. لیکن اوپر جو درجات کی بات ہو رہی ہے وہ الگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ہاں وہ درجات کے حساب سے ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکات المصابیح, کتاب الدعوات. دعوت کی جمع ہے, دعوت کا معنی دعا کرنا, ٹھیک ہے نا. تو دعاؤں کا ذکر ہوگا اس باب میں کہ مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر وقت دعا گو رہنا چاہیے. اس بارے میں بہت ساری روایات انشاءاللہ ہم پڑھنے لگے ہیں. الفصل الاول, پہلی فصل ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم لکل نبی دعوت مستجابۃ, ہر نبی کے لیے ایک ایسی دعا ہے جو یعنی کہ مستجاب مقبول دعا ہے. فتعجل کل نبی دعوت, تو ہر نبی نے اپنی اس دعوت کو, دعا کو استعمال کر لیا دنیا میں. اجلا یعنی کہ وہ اس نے استعمال کر لیا. وَإِنِّي أَخْبَأْتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي, میں نے اس دعا کو اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کے رکھا ہے الی یوم القیامہ, قیامت کے دن. فَهِيَ نَائِلَةٌ انشاءاللہ, تو یہ پہنچے گی انشاءاللہ. من مات من امتی لا یشرک باللہ شیئا, ہر اس امتی کو میری یہ دعا پہنچے گی جس نے اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا ہوگا, جس نے کلمہ پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اس کو میری یہ دعا پہنچے گی. یعنی میں دعا کروں گا شفاعت کی تو اس کی شفاعت ہوگی. بہت بڑی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا ہمارے لیے بچا کے رکھی ہے. دنیا میں آپ علیہ السلام نے جو ہے وہ 2 وقت کا کھانا بھی پیٹ بھر کے نہیں کھایا, مشکلات سے دوچار ہوئے صحابہ آپ علیہ السلام کا اہل خانہ, لیکن آپ علیہ السلام نے امت کے لیے دعا کو بچا کے رکھا ہے. اور اس سے پہلے جو ہماری کلاس ہوئی تھی اس میں ایک حدیث ہم نے پڑھی تھی کہ آپ علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا کہ آپ ایک امت جو ہے نا آپ کی امت ایک طرز پر قرآن پاک پڑھ سکتی ہے ایک لہجے میں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں آسانی ہو, تو فرمایا کہ 2 لہجوں میں. آپ نے فرمایا آسانی ہو, تو تیسری مرتبہ فرشتہ آیا کہ 7 لہجوں میں, اور یہ کہا کہ 3 مرتبہ فرشتہ آیا ہے, اللہ فرماتا ہے آپ 3 دعائیں جو چاہیں کریں. تو آپ علیہ السلام نے 2 دعائیں کی تھی اپنی امت کی بخشش کے لیے, اور تیسری دعا آپ علیہ السلام نے بچا کے رکھی اپنی امت کے لیے آخرت میں
کہ ان کی میں سفارش کروں گا۔ تو یہ رحمت للعالمین ہے آپ علیہ السلام۔ تو ہمیں تو ماں باپ سے بڑھ کر آپ علیہ السلام نے جو پیار دیا، یا آپ علیہ السلام ہمیں فکر کر رہے ہیں، اس کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے نا، جس طرح آپ علیہ السلام اپنی امت کی فکر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، آپ نے فرماتے ہیں انی اتخذت عندک عہدا، میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد لیا ہے کہ میں بھی ایک انسان ہوں، ٹھیک ہے نا، اگر میں کسی کو تکلیف دوں، برا بلا کہوں، لعنت بھی بھیجوں، کسی کو ماروں، تو میری اس مارنے کو اس کے لیے رحمت بنانا، ٹھیک ہے، میں چاہے وہ بد دعا دوں لیکن اس کے لیے رحمت بنا دینا، اس کے لیے قرب کا حصہ بنا دینا قیامت کے دن۔ یہ بھی آپ کی رحمت اور شفقت کا اندازہ لگائیں کہ میں نے اللہ سے عہد لیا ہے کہ لن تخلفنی ہے، ٹھیک ہے، اللہ میرے اس عہد کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یعنی اللہ نے بتایا کہ میں جو آپ نے عہد، یعنی دعا کی میں نے، اللہ نے میری دعا قبول کی کہ میں انسان ہوں، کبھی غصے میں آ جاتا ہوں، اس طرح کوئی چیز اگر میں کسی کو برا بھلا کہہ لوں تو میرا برا بھلا کہنا یہ بھی اس کے لیے رحمت بن جائے، گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ میں کسی کو اگر بد دعا بھی دوں، لعنت بھی بھیجوں، تو اس کو لعنت نہ لگے، بلکہ اس کو یا اللہ تو رحمت بنا کے اس کے لیے بنا دے۔ کیسی آپ علیہ السلام کی شفقت اور محبت ہے۔ 19 روایت فرمایا اذا دعا احدکم، جب تم میں سے کوئی بندہ دعا کرے تو اللہم اغفر لی ان شئت، اس طرح نہ کہے یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم فرما، اگر تو چاہے مجھے رزق عطا فرما، ولی یعظم مسالتہ، یعنی کہ پکے دل سے، عزم اور استقلال کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، سارے خزانے اس کے پاس ہیں۔ تو یقین و اطمینان سے کہے کہ یا اللہ مجھے یہ عطا فرما، یا اللہ میری یہ خواہش ہے، مجھے عطا فرما، ٹھیک ہے، یعنی کہ گناہ کی دعا نہ ہو، جائز کام کی کوئی بھی دعا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس دعا کو کیا کرے گا؟ قبول فرمائے گا۔ اور آگے آئے گا کہ ہر دعا کہیں نہ کہیں استعمال ہوگی، یا تو آپ کو وہ چیز ملے گی، یا وہ گناہوں کا کفارہ ہوگا، یا آخرت میں آپ کے لیے وہ صلہ بنے گی، آخرت میں آپ کو یہ ملے گی۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ نے دعاؤں میں کمی کوئی نہیں کرنی، اللہ سے دعائیں مانگتے رہنی ہے۔ آپ علیہ فرماتے ہیں اذا دعا احدکم فلا یقل، وہی کہ جب تم میں سے کوئی دعا کرے تو یہ نہ کہ یا اللہ اگر تو چاہے، نہیں، یا اللہ عطا فرما، یقین مصمم ارادے سے کہ اللہ مجھے یہ عطا فرما۔ اور اللہ فرماتا ہے، آگے آتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں، بندہ جتنا یقین کے ساتھ کہتا ہے میں اس کو اتنا عطا فرماتا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، جتنا آپ یقین سے کوئی بات مانگتے ہیں نا آپ کو مل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ سے، کیونکہ وہ مالک ہے، خالق ہے، ہر چیز کی پر وہ قادر ہے، ٹھیک ہے نا، جو آپ مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اگر وہ نہیں آگے اس کی وجہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندے کے لیے یہ دعا قبول ہوتی جب تک وہ دعا کرنا چھوڑ نہ دے، اور گناہ کی دعا نہ کرے، قطع رحم کی دعا نہ کرے، اور جلدی نہ کرے۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ جلدی کیا؟ فرمایا وہ کہتا میں دعا کرتا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ دعا کو چھوڑ دیتا ہے۔ دعا قبول ہوتی ہے، دعا کوئی بھی رد نہیں ہوتی، فرمایا دعا کو مت چھوڑے، ٹھیک ہے۔ مسلمان کی دعا جو پیٹھ پیچھے ہو وہ دعا قبول ہوتی ہے، اور جب آپ کسی بھائی کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پیٹھ پیچھے دعا کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک فرشتہ وہاں موجود ہوتا ہے، تو وہ کہتا آمین وَلَكَ بِمِثْلِ، تیرے لیے بھی اسی طرح ہو۔ جب آپ کہتے ہیں کہ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا آپ کا کوئی بھائی ہوتا ہے باہر ہے کہیں، آپ سے دور ہے، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، تو فرشتہ کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یا اللہ اس کو بھی اتنا ہی دے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی دعا اس کے لیے قبول ہے، کیوں کہ آپ جو دعا کر رہے ہوتے ہیں اس میں دکھاوا نہیں ہوتا، سامنے نہیں ہے نا، وہ تو پیٹھ پیچھے، اسے پتہ نہیں، دکھاوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ آپ کر رہے ہوتے ہیں، اخلاص کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں، تو پیٹھ پیچھے مسلمان کے لیے دعا کرنا کیا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیا کریں اور میں آپ کے لیے دعا کیا کروں، ٹھیک ہے، تو یہ بہت اچھی چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لا تدعوا علی انفسکم، اپنے اوپر اپنے خلاف دعا مت کرو،
वला औलादिकुम वला तदु अला औलाद, औलाद के खिलाफ भी दुआ मत करो, क्योंकि बाज़ औक़ात वो ऐसी घड़ी मुवाफ़क़त वाली होती है कि वो दुआ कबूल हो जाती है, तो वो तुम्हारे ऊपर भी दुआ कबूल हो जाएगी। वो आगे इसी हदीस में आगे पढ़ेंगे। एक सहाबी थे, उसकी जो है आप अलैहिस्सलाम उसकी इयादत के लिए गए। वो इतने कमज़ोर हो गए जैसे चूज़ा नहीं होता, चूज़ा मुर्गी का, ऐसे थे, बिल्कुल सूख गए थे। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाया तुमने कोई दुआ तो नहीं की? उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने ये दुआ की है कि अल्लाह आखिरत में मुझे अज़ाब न देना, जो अज़ाब देना मुझे दुनिया में दे देना, मैं ये दुआ करता था। तो आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कौन ये ताकत रख सकता है तो दुनिया में उसको सहे। तो तुम ये दुआ करते अल्लाह दुनिया में भी आसानी फरमा, आखिरत में भी, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना, ये दुआ करनी थी। तो उसने फिर ये दुआ करना शुरू कर दी, अल्लाहुम्मा आतिना फिद दुनिया हसना और फिल आखिरत हसना। तो अल्लाह ने इसकी दुआ को कबूल फरमाया, अल्लाह ने इसको शिफा अता फरमाई। तो अपने अपने खिलाफ भी दुआ, बाद का गुस्सा आता है अपने ऊपर इंसान को कि मैं बर्बाद हो जाऊं, मैं इस तरह हो जाऊं, मेरा कख न रहे, इस तरह नहीं। अल्लाह ताला से रहमत, मगफरत, आफियत, तो इसकी दुआ करनी। औलाद पर भी उनके लिए रहमत की दुआ करनी है, ठीक है ना। अद्दुआ इबादा, दुआ क्या इबादत का मगज़ है। अल्लाह फरमाए तुम मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल फरमाऊंगा, ठीक है। अल्लाह को दुआ से कोई चीज़ यानी दुआ से बढ़कर कोई चीज़ मुआज़्ज़म नहीं है, यानी अल्लाह ताला इसको बहुत पसंद फरमाता है कि मुसलमान दुआ करे। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं दुआ जो है वो कज़ा को नहीं टाल सकती, ठीक है, लेकिन ये है कि जो दुआ है इससे उम्र में इजाफा हो जाता है, नेकियों में इजाफा हो जाता है, ठीक है। दुआ फायदा देती है, जो नाजिल हुआ जो नहीं भी नाजिल हुआ, तुम्हें चाहिए कि दुआ करो। यानी अगर कोई परेशानी भी हुई है उसमें भी दुआ फायदा देती है, अगर कोई आसानी हो उसमें भी क्या दुआ देती है, फायदा देती है। दुआ मांगनी किससे, अल्लाह से मांगनी है, गिड़गिड़ा के मांगनी है, ठीक है। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं आप फरमाते अल्लाह से उसके फजल मांगो, ठीक है। और फ़इन्नल्लाह युहिब्बु अन युसअल, अल्लाह पसंद करता है कि उसे सवाल किया जाए। वह अफदुल इबादती इंतज़ारु फ़र्ज, और बेहतरीन इबादत क्या है, आसानी, ऐसी आसानी के रास्ते खुले, ठीक है जी, यानी कि कुशादगी के रास्ते खुले। तो ये बेहतरीन क्या है जो है वो इबादत है कि अल्लाह तबारक व तआला से मांगा जाए। और ये मेरा बड़ा पसंदीदा टॉपिक है, दुआ पर हदीसें बयान करना, हदीसें पढ़ना, मांगना अल्लाह तबारक व तआला से। फरमाया कि हुजूर फरमाते हैं मल्लम यसअलिल्लाह यग़्ज़ब लहू, जो अल्लाह से नहीं मांगता अल्लाह उससे उससे गुस्से होता है कि तू मांग क्यों नहीं रहा, ठीक है जी। आप लोग फरमाते मन फोते लहू मिनकुम बाबु दुआए फोतिहत लहू अबवाबु रहमा, जिसके लिए दुआओं के दरवाजे खुल गए उसके लिए रहमत के दरवाजे खुल गए। जो चाहेगा सवाल अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को क्या करेगा, कबूल करेगा, ठीक है। जिसको पसंद है कि अल्लाह उसकी दुआएं कबूल करे इंद शदाइद, तकलीफ की हालत में अल्लाह उनकी दुआ को कबूल फरमाए, जिसको ये पसंद हो, फल युक्सिर दुआ फिर रखा, तो आसानी के दिनों में भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं मांगता रहे। जिसको ये पसंद है ना कि अल्लाह तबारक व तआला मुसीबत के वक्त इसकी दुआ को कबूल फरमाए, तो वो आसानियों के वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता रहे, ठीक है। उदुल्लाह व अंतुम मुकिनून बिल इजाबत, अल्लाह से दुआ करो यकीन के साथ कि कबूल होगी, ठीक है। लेकिन कल्ब गाफिल से दुआ नहीं करनी, तवज्जो से दुआ करनी है आपने। इदा सअलतुमुल्लाह फसअलू बिबुतून अकुफिकुम वला तसअलू बिज़ुरिया, इस तरह आपने हाथ यानी कि हाथों से, इस तरह सीधे हाथों से दुआ मांगनी है, ऐसे उल्टे हाथों से दुआ नहीं मांगनी। बाज़ औक़ात उल्टे हाथों से दुआ मांगनी साबित है, सिर्फ बारिश के वक्त आप अलैहिस्सलाम ने ऐसे दुआ मांगी, ऐसे हाथ करके। ओवरऑल जो है ना रूटीन क्या है, आपने ऐसे दुआ मांगनी और ऐसे चेहरे पर आपने क्या कर दी है, मल देनी है। ये सल्लल्लाहु बिबुतून अकफिकुम वला तसअलू बिज़ुरिया, ठीक है, कि इस तरह हाथों से, इस तरह आप सीधे हाथों से दुआ मांगनी है और मांग के जब फारिग हो जाओ तो आपने इस पर चेहरों पर इसको कर मल देना है, ठीक है, हाथ फेर देना है। इन्ना रब्बकुम हय्युन करीमुन, तुम्हारा रब जिंदा है, करीम है। अल्लाह तबारक व तआला हया फरमाता है, जब बंदा हाथ उठा के उससे दुआ करता है तो अल्लाह इससे हया फरमाता है कि मैं
اس بندے کے ہاتھوں کو ایسے خالی بھیج دوں؟ ٹھیک ہے، تو نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ علیہ السلام سے اجازت مانگی کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمیں اشرکنا یا اخی، اے بھائی فی دعائے کا، اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا، ولا تنسانا، بھول مت جانا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے اتنی اس چیز سے خوشی ہوئی کہ دنیا مل جائے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس بات سے خوشی ہوئی کہ آپ علیہ السلام فرمایا کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھنا بھائی، بھول نہ جانا۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں جانے والے کو دعاؤں میں یاد رکھنا، دعاؤں میں، ٹھیک ہے۔ فرمایا 3 دعائیں جو ہے وہ رد نہیں ہوتی، روزے دار کی دعا جب افطاری کرتا ہے، عادل امام کی دعا، ٹھیک ہے، اور مظلوم کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ قبول فرماتا ہے۔ 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں والد کی دعا، دعوت الوالد، کس کی؟ والد کی دعا، کس کے لیے؟ ظاہر اولاد کے لیے۔ مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا، جب آپ سفر میں ہو تو خوب دعائیں کریں، والد اپنے اولاد کے لیے خوب دعائیں کریں، ٹھیک ہے، اور مظلوم کی دعا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتی ہیں۔ لیسأل احدکم رب حاجتہ کلھا حتی یصل الشسع نعلی اذن کہتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کو ہر حاجت میں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، اللہ توفیق دے، کوئی موچی قریب مل جائے، یا اللہ کی آسانی کر کوئی اچھا جوتا مل جائے، یعنی اتنی مطلب جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے توفیق مانگے، اللہ سے دعا مانگے۔ تو ہر وقت ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرے، اس سے مانگتا رہے۔ آسانی فرما مالک، خوشیاں نصیب فرما مالک ہیں، ناگہانی آفات اور بلیہ سے بچا گے۔ ہم سنیں گے نبی علیہ السلام کی دعائیں، آپ علیہ السلام نے کس طرح دعائیں مانگی ہے، اس کو یاد رکھیں عربی میں تو بہت خوب، نہیں تو ہم اسی کو سمجھ لیا، اسی طرح اپنی زبان میں اس کو استعمال کریں، یعنی دل سے دعا ہوتی ہے، اپنی زبان میں جو آپ دعا نکالتے ہیں نا دل سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پہنچتی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام کان رسول اللہ یرفع یدیہ فی الدعاء حتی یری بیاض ابطہ، آپ علیہ السلام بعض اوقات اس طرح بھی دعا کرتے تھے، ایسے ہی کہ بغل بھی اس طرح آپ کی بغل کی سفیدی بھی نظر آتی تھی، یہ گڑ گڑا کے دعا اس کو کہتے ہیں، رکت انگیز دعا اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ جب اس طرح آپ علیہ السلام بارش کے لیے دعا مانگتے ہیں اور چیزوں کے لیے، یہ بھی آپ علیہ السلام کا رہا ہے۔ اور جب آپ علیہ السلام دعا مانگتے تھے تو بعض اوقات جو ہے کاندھوں سے، یہاں کاندھوں کے ایسے برابر ہو جاتے تھے، اس طرح، بعض اوقات آپ کے چہرے کے برابر، بعض اس طرح، عام روٹین میں سینے کے برابر، یہ مطلب دعا کا طریقہ ہے، سینے کے برابر، چہرے کے برابر، ہاتھ اس طرح اوپر نیچے، ہاتھ کاندھوں کے برابر، یعنی سینے کے برابر، کاندھوں کے برابر، چہرے کے برابر، پھر چوتھا درجہ یہ گڑ گڑا کے، اور 5واں ایسے ہی، اس طرح 5 طریقے ہیں دعا کرنے کے، ٹھیک ہے، عام روٹین ایسے ہی یا اس طرح ہے۔ یہ وہ جو میں نے عرض کی وہی آپ علیہ السلام اس طرح دعا فرماتے تھے۔ یہاں پچھلی حدیث میں آپ علیہ السلام جو ہے وہ کاندھوں کے درمیان اس طرح، اور اس حدیث میں ہے 2257 میں کہ آپ سینے کے درمیان ایسے ہی آپ علیہ السلام دعا مانگتے تھے، یعنی گڑ گڑا کے جو ہے وہ دعا کرنی چاہیے۔ ہاں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو مسلمان دعا کرتا ہے اس میں گناہ کی دعا نہیں ہوتی، قطع رحم کی دعا نہیں کرتی، تو اللہ تعالیٰ 3 چیزوں میں سے ضرور دیتا ہے، یا تو وہ جو اس نے دعا کی ہے وہ اس کی قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے لیے آخرت میں خزانہ جمع ہوتا ہے، اس کے لیے دعا، یعنی آخرت میں پھر اس کا اجر ملے گا اس کو، یا اس سے کوئی مصیبت اس سے ٹال دی جاتی ہے، اس طرح کی۔ مطلب یہ کہ جب دعا کرتے ہیں تو 3 چیزوں میں سے ایک ضرور ملے گی آپ کو، یا تو وہ جو آپ مانگتے ہیں آپ کو وہ ملے گی، یا آپ کی اس دعا کو ذخیرہ بنا کے آپ کو ہی دیا جائے گا قیامت کے دن، یا آپ پر کوئی مشکل آنی تھی تو اس دعا سے اس مصیبت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر دیتا ہے؟ دور فرما دیتا ہے۔ مطلب آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کام آ رہی ہے۔ 5 دعائیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جو قبول ہوتی ہیں۔ مظلوم کی دعا جب وہ بالکل اس کی مدد کی جائے، اور حاج کی دعا جب وہ واپس آ جائے، مجاہد کی دعا جب وہ جہاد کر کے بیٹھ جائے، مریض کی دعا جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور بھائی کے لیے دعا کرنا جب وہ ظاہر یعنی کہ پیٹھ پیچھے ہو،
اپنے مسلمان بھائی کے لیے دعا کرنا، اس کے پیچھے دعا کرنا، یہ دعا کیا ہوتی ہے؟ قبول ہوتی ہے۔ تو یہ دعاؤں کا طریقہ ہم نے اس باب میں سمجھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس طرح دعائیں کی، کیا انداز تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر معین صاحب، ڈاکٹر صاحب ہے؟ جی نواز صاحب، اس کو ذرا اپنے الفاظ میں اس کا خلاصہ بیان کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کتاب الدعوت، دعاؤں کی کتاب۔ ہر نبی کے لیے ایک مقبول دعا ہے، ہر نبی نے اس کو استعمال کر لی دنیا میں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی 3 دعائیں کا اختیار دیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ 2 دعائیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں استعمال کر لی اختیار کو، اور تیسری دعا قیامت کے لیے جو ہے نا اٹھا کے رکھی، تاکہ جو ہے نا امت کی بخشش کے لیے۔ اور اس میں ہم پڑھے کہ یقین سے دعا مانگنا چاہیے، اور دعا مت چھوڑے، کیونکہ دعا رد نہیں ہوتی۔ دعا دعا اگر ہم کسی کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ دعا کرنے کے وقت میں ہمارے پیچھے، دعا کرنے والے کے پیچھے فرشتہ ہوتا ہے، جو بھی دعائیں ہم کسی اور کے لیے مانگے، وہ دعائیں ہیں نا ہمارے لیے بھی ہے نا، ہمارے حق میں بھی ہے نا قبول کرنے کے لیے آمین کہتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ جی محمد اویس صاحب، آگے محمد اویس صاحب، آپ اس میں کچھ حصہ ڈالیں۔ جی کیا ہم نے سنا اور سیکھا؟ دعا کا طریقہ کیا ہم نے سیکھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی دعا ہم نے، میں ابھی جوائن ہوا ہوں تو میں وہ بتا دیتا ہوں جو میں سنا ہے۔ جی 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 دعا کرنی چاہیے۔ ایک دعا جو ہے نا رد نہیں ہوتی، مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی، جی جی اور والد کی دعا رد نہیں ہوتی، اور اس کے علاوہ جو آپ نے بیان کیا کہ ہاتھوں کو مسافر کی دعا۔ جی حارث بھائی، جی حضرت، اس میں ہم نے یہ بھی پڑھا ہے کہ دعا کرنی چاہیے، اگر دعا نہیں کریں تو اللہ تعالیٰ غصہ ہوتے ہیں۔ اور اگر جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تسمہ بھی آپ کا گم ہو جائے تو اس کے لیے بھی اللہ سے دعا کریں۔ یعنی کہ ہر حاجت اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی ہے آپ نے۔ چلو اگلا باب پڑھتے ہیں، پھر ابھی جن سے میں نے سوال کیا اس کے علاوہ پھر میں دوستوں سے پوچھوں گا کہ ہم نے اس باب میں کیا پڑھا۔ یہ باب ہے اللہ کے ذکر اور اللہ کے قریب ہونے کے جو ہے نا وہ دعائیں، ٹھیک ہے۔ پہلی فصل ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کوئی بھی قوم جب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی ہے تو فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، حفتم الملائکہ وغشتم الرحمۃ، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، ونازلت علیہم السکینۃ، سکینت سکون ان پر طاری ہوتا ہے، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کا ذکر فرماتا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں فرشتے ہوتے ہیں۔ یعنی جو بھی قوم اللہ کا ذکر کرتی ہے فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اپنے پروں میں۔ تو اب میں یہاں بیٹھا ہوں، آپ جہاں بھی بیٹھے ہیں، اللہ کی رحمت سے فرشتے آپ کو کیا کر لیں گے؟ گھیر لیں گے، سکونت جو ہے وہ طاری ہوگی، اطمینان طاری ہوگا۔ تو یہ اللہ کو یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ یسیر فی طریق مکہ تھا، آپ علیہ السلام مکے کے راستے سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک پہاڑی تھی، اسے جمدان کہتے تھے۔ فرمایا سیر کرو، یہ جمدان ہے، سبق المفردون، مفردون جو ہے وہ سبقت لے گئے۔ صحابہ نے کہا رسول اللہ مفردون کون ہے؟ فرمایا الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، جو اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یہ سبقت لے گئے۔ تو اللہ کا ذکر کرنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ خوش نصیبی ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ ومثل الذی لا یذکر مثل الحی والمیت، جو اللہ کو یاد کرتا ہے اپنے رب کو اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا اس کی مثال ایسے زندہ اور مردہ، یعنی جو اللہ کو یاد کرتا ہے وہ ایسے زندہ ہے اور جو اللہ کو یاد نہیں کرتا وہ مردہ ہے جیسے، ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے ہوتا ہوں، وانا معہو، یعنی میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جیسا وہ گمان کرتا، جتنا وہ یقین کے ساتھ مانگتا ہے، مجھے اپنا بناتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، میں اس کے گمان کے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اذا ذکرنی، جب مجھے یاد کرتا ہے، فإن ذکرنی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، اگر وہ اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسی طرح، وإن ذکرنی فی ملأ، اور اگر گروہ میں یاد کرتا ہے، ذکرتہ فی ملأ خیر منہم، تو میں اس سے بہتر گروہ میں سے یاد کرتا ہوں، فرشتوں کا گروہ۔
تو یعنی آپ دل میں بھی ذکر کریں اور زبان سے بھی ذکر کریں، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کریں۔ آپ اللہ سے فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس سے 10 گنا ثواب ملے گا، اور اس میں اور اضافہ ہوگا، جو ایک گناہ کرے گا اتنا ہی ملے گا، ایک ہی گناہ، ٹھیک ہے، یا اللہ اس کو بخش دے، ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے جو میرے قریب آئے گا، ایک بالشت آئے گا تو میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاؤں گا، ٹھیک ہے، یعنی ایک ہاتھ یعنی کہ ایک گز، اور جو میرے طرف ایک گز قریب آئے گا تو میں اس سے اور زیادہ آؤں گا، اور جو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا، ٹھیک ہے۔ اگر وہ میرے پاس آئے زمین بھر بھی اس کی خطائیں ہوں، شرک نہ کرتا ہو، تو میں اس کی بخشش فرما دوں گا، میں رحیم ہوں، میں غفور ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پیار ہے بندے سے، کو چل کے آئے تو اللہ یعنی دوڑ کے، یعنی اللہ کی رحمت دوڑ کے آتی ہے، اس سے آ کے ملتی ہے، تو اللہ کی طرف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے ہم پڑھیں گے نا، وہ جو 99 قتل کرنے والا، وہ اللہ کی رحمت سے کیسے بچ گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ قال فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنت بالحرب، جس نے میرے ولی سے عداوت رکھی اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، جو بندہ میرے سے قریب ہوتا ہے سب سے پہلے کیا ہے، وہ جو فرائض ہیں وہ مکمل کرتا ہے، اسی طرح میرے قریب ہوتا ہے نوافل کے ذریعے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت ہوتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی ٹانگیں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قوت عطا فرماتا ہے، اور جب سوال کرتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں، ٹھیک ہے، پناہ مانگتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں۔ مجھے کسی کام کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا، میں کر گزرتا ہوں، لیکن جب میں مومن کی جان نکالتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے، کیونکہ وہ زندہ رہنا چاہتا ہے اور ذکر کرنا چاہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے قریب آ جائے، تو اللہ فرماتا ہے میں تردد ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے پیاروں سے کتنا پسند ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث بھی آپ نے یاد رکھنی ہے، 6502، یہ بخاری کا نمبر ہے، مشکات میں 2266، بہت پیارا نمبر ہے، ٹھیک ہے، 2266۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ایک فرشتے ہیں جو راستوں پر چلتے ہیں، اہل ذکر کی مجلسوں کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، یلتمسون اہل ذکر، ڈھونڈتے رہتے ہیں اہل ذکر کو کہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب وہ پاتے ہیں قوم کو کہ یذکرون اللہ، کہ وہ قوم ہے جو اللہ کو یاد کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تنادو، تو ندا دیتے ہیں، ہلموا الی حاجتکم، آؤ بھی تمہارا کام یہاں بنے گا، جس کام کے لیے تم بنائے گے وہ آؤ، یہ دیکھو، فیحفونہم باجرۃ من السماء الدنیا، تو انہیں وہ گھیر لیتے اپنے پہاڑ پروں سے آسمان دنیا تک، فرشتے ہو جاتے ہیں اس محفل کے اوپر، ایسے سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا، تو ہزاروں محفل ہو رہی ہیں تو ہزاروں فرشتوں کی گنتی تو اللہ ہی جانتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر اس طرح فرشتے انہیں اپنے پروں میں گھیر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے، اللہ پوچھتا ہے کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے، فرشتے کہتے ہیں یسبحونک ویکبرونک ویحمدونک ویمجدونک، اللہ سبحان اللہ کہہ رہے تھے، تیری تسبیح، اللہ اکبر کہہ رہے تھے، الحمدللہ کہہ رہے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کیا اگر وہ مجھے دیکھتے تو پھر، انہوں نے کہا اور دیکھتے تو اور عبادت کرتے، اگر اللہ کا دیدار کرتے تو اور عبادت کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ قالوا یسألونک الجنہ، تو یا باری طرح وہ جنت مانگ رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا حال رأوہا، کہ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں، اللہ کی قسم نہیں دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ دیکھ لیتے، تو فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ اگر وہ دیکھ لیتے اس کے حرص میں اور طلب میں اور رغبت رکھتے کہ یا اللہ میں جنت عطا فرما۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ وہ کہتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے دیکھی؟ انہوں نے کہا نہیں، اگر وہ دیکھ لیتے جہنم تو اور اس سے پناہ مانگتے اور ڈرتے، خوف رکھتے۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہ بن جاؤ، فأشہدکم انی قد غفرت، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کو بخش دیا، میں نے ان کو بخش دیا۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ فیہم فلان لیس منہم، کہ ایک شخص آیا جو ان میں سے نہیں تھا، جا لحاجتن، وہ کسی کام سے آیا تھا، تو وہ اس کی بھی بخشش کیسے ہو سکتی؟ وہ تو ذکر کے لیے آیا نہیں تھا۔
اللہ فرماتے ہیں ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسے بیٹھنے والے ہیں جن کا ساتھی بھی بدبخت نہیں ہوگا، وہ بھی نیک وقت ہو جائے گا، اسے بھی یہ حصہ ملے گا۔ یہ ذکر کی فضیلت۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ان للہ ملائکۃ سیارۃ فضلا یبتغون مجالس ذکر، جو اضافی فرشتے وہ مجالس کے ذکر کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اللہ نے بنایا اس لیے کہ یہ مجالس ذکر میں جو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، تو اللہ کا ذکر کیا ہے؟ قرآن پاک کی تعلیم اللہ کا ذکر ہے، قرآن پاک پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، سننا اللہ کا ذکر ہے، یہ ہماری جو تعلیم ہے یہ اللہ کا ذکر ہے، درود پاک پڑھنا اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، تو حلقہ بنا کے اللہ کا نام لینا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نعت پڑھنا، یہ سارے جہاں جہاں اللہ کا نام آتا ہے وہ سارا کہ اللہ کا ذکر ہے۔ یہ خوش نصیبی ہے کہ جو مسلمان اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت حنظلہ کہتے ہیں کہ مجھے ابو بکر صدیق ملے تو انہوں نے کہا کیف انت یا حنظلہ، اے حنظلہ تم کیسے ہو؟ میں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ ان کا سبحان اللہ، یہ کیا کہہ رہے ہو بھائی، حنظلہ منافق ہو گیا؟ صحابی تھے حنظلہ بھی۔ تو انہوں نے کہا جی نبی علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں یذکرنا بالنار والجنت، تو آپ علیہ السلام ہمیں جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں، جنت کے بارے میں بتاتے ہیں، کأن رأی عین، ایسا لگتا ہے جیسے ہم ان کو دیکھ رہے ہیں۔ جب ہم حضور کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، بچوں میں آ جاتے ہیں، اولاد میں آ جاتے ہیں، تو ہم وہ سارا ذکر بھول جاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے کہا میں بھی اسی طرح ہو جاتا ہوں، ظاہر جب ہم اپنے بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ہم وہ کیفیت نہیں رہتی۔ تو چلو چلتے ہیں حضور کے پاس، نبی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں تو حنظلہ کہتے ہیں نافق حنظلہ یا رسول اللہ، حنظلہ تو منافق ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں منافق ہونا بہت بڑی ایک خطرناک بات ہوتی تھی نا، کیونکہ ایک ٹائٹل تھا عبداللہ بن ابی اور دیگر نفاق کرتے تھے۔ فرمایا وما ذاک، تمہیں کیا ہوا ہے؟ قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ نکون عندک تذکرنا بالنار والجنت، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ جنت کی باتیں بتاتے ہیں، جہنم کی باتیں بتاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نکلتے ہیں، بچوں میں ہو جاتے ہیں، بیوی میں ہو جاتے ہیں، تو یہ کیفیت نہیں رہتی، ہم بھول جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی طرح رہتے جس طرح یہاں ہوتے، وہی کیفیت ہوتی، تو تمہارے راستے میں فرشتے تمہیں مصافحہ کرتے، راستے میں تمہیں فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، ولیکن لیکن یا حنظلہ، تو یہ حنظلہ ساعتن ساعتن، ایک وقت کی بات ہے، گھڑی گھڑی کی بات ہے، یعنی ہر وقت بندے پر کیفیت نہیں رہتی، کبھی کیفیت رہی کبھی چلے گئے۔ تو یعنی صحابہ کو فکر ہوتی تھی کہ ہمیں وہ کیفیت کیوں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں تو ہمیں ہماری کیفیت اور ہوتی ہے، لیکن جب وہاں سے آتے تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، کہیں ہم منافق تو نہیں ہو گئے، انہیں فکر ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو ہمیں بھی فکر ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کا ذکر نہیں کیا، کیا 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 وجہ ہے، کتنے دن ہو گئے اللہ کو یاد نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو ذکر کریں، صبح و شام اللہ کو یاد کریں۔ الا انبئکم بخیر اعمالکم وازکاھا عند ملیککم، کیا تمہیں بہترین اعمال نہ بتاؤں، ٹھیک ہے، اور جس میں تمہارے درجات بلند ہو، تمہارے لیے سونا چاندی کرنے سے بہتر ہو، دشمنوں سے لڑنے سے بہتر ہو، اپنی گردنیں اڑانے سے بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ تو قالوا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرنا، اتنی بڑی اہمیت ہے اللہ کے ذکر کرنے کی، تم یعنی کہ دشمن سے مقابلہ کرنے اس سے بہتر اللہ کا ذکر کرنا۔ جاء اعرابی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اعرابی نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، فقال ای الناس خیر، بہترین آدمی کون ہے؟ اس اعرابی نے کہا، فقال حضور نے فرمایا طوبی لمن طال عمرہ وحسن عملہ، خوش نصیبی اس کے لیے جس کی عمر بڑی ہے، عمل اچھے ہیں، یعنی بڑی عمر پالی، 70 80 90 سال پالی، اور عمل بھی اس کے اچھے ہیں، اس کے لیے کیا ہے؟ خوشخبری ہے، بہت بڑی بات ہے، اس کے لیے خوشخبری ہے۔ قالوا یا رسول ای الاعمال افضل، ٹھیک ہے، تو بہترین عمل کون ہے؟ فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ، اس حال میں تو دنیا کو چھوڑے کہ تیرے زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو تر کب ہوگی؟ جب ہم کرتے رہیں گے، اللہ کو یاد کرتے رہیں گے۔ تو تسبیح ہاتھ میں لینا یہ کوئی جو ہے وہ ریا نہیں ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ تسبیح ہاتھ میں لینے سے ذکر یاد رہتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو تسبیحات میں آپ ضرور رکھ سکتے ہیں، آج کل مختلف تسبیحات آ رہی ہیں، تو اللہ کو یاد کرنا، اللہ سے عافیت مانگنا، آسانیاں مانگنا، تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ آپ علیہ السلام اذا مررتم بریاض الجنہ، جب جنت کی کیاریوں سے گزرو فرتعوا، تو چرو،
یا رسول اللہ وہ جنت کی کیاریاں کیا ہے؟ فرمایا حلقہ ذکر، اللہ کا جہاں بیٹھے لوگ وہاں بیٹھ جاؤ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تعلیم ہو رہی وہاں بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ فرمایا جو بندے بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر نہیں کرتے ان پر حسرت ہوگی، ٹھیک ہے۔ قیامت، اگلی حدیث میں قیامت کے دن بھی وہ حسرت میں آئیں گے کہ ہم بیٹھے، محفل کی ہم نے، لیکن ہم نے اس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من قوم یقومون من مجلس، لوگ بیٹھتے ہیں، مجلس بناتے ہیں، لا یذکرون اللہ فیہ، تو اس میں اللہ کا ذکر نہیں کرتے، الا قاموا عن مثل جیفۃ حمار، ایسے کہ مردہ گدھے پر بیٹھ کے چلے گئے ہیں، وکان علیہم حسرۃ، ان پر حسرت ہوگی، یعنی ہر وہ محفل جس میں اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ان کے لیے حسرت ہوگی، ایسے ہوگا جیسے مردہ گدھے پر بیٹھ جائے۔ تو الحمدللہ مسلمان کا جو عمل ہے بہت اچھا ہے، جہاں بھی مسلمان بیٹھتے ہیں سبحان اللہ کہہ دیتے ہیں، ماشاءاللہ کہہ دیتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو اسی طرح اپنی عادت بنا لیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ کا ذکر ہو، یعنی ہر محفل، ہر مجلس اللہ کے ذکر سے خالی نہ ہو، ہر بات اللہ کے ذکر سے خالی ہو، سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کے الفاظ زبان میں جو ہے وہ ہماری جاری ہوں۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ فی، ایسی مجلس جس میں لوگ بیٹھے اللہ کا ذکر نہیں کیا، ولم یصلوا علی علی نبیہم، اور نہ حضور پر درود پڑھا، الا کان علیہم تیراتن، ٹھیک ہے، تو ان کے لیے حسرت ہوگی یہ مجلس، فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر، اگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے، اللہ چاہے تو انہیں معاف کر دے، ٹھیک ہے۔ لا تکثر الکلام بغیر ذکر، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کرو، کیونکہ زیادہ باتیں کرنا یہ دل میں سختی پیدا کر دیتی ہے، اللہ سے بندہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر زیادہ کرو، باتیں کم کرو، ٹھیک ہے جی۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے، حلقہ لگا ہوا تھا، فرمایا کیوں بیٹھے ہو یہاں؟ انہوں نے کہا ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہ واقعی بھی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے؟ ان کا ہاں جی اللہ کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں تم سے حلف لے رہا، کوئی میں تم پر شک کر رہا ہوں، تہمت لگا رہا ہوں۔ تو یہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آپ علیہ السلام تشریف لائے تو ہم بھی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ ہم نے کہا جی ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی، ومن نبی علینا، اور اللہ نے ہم پر احسان کیا، آپ کے ذریعے اللہ نے ہم پر احسان کیا۔ تو فرمایا ہاں واقعی اس لیے بیٹھے، اللہم اجلسکم الا ذلک، اسی کام کے لیے اللہ کی حمد کر رہے ہو، شکر ادا کر، ان کا بالکل اسی طرح۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا میں بار بار جو پوچھ رہا ہوں تم پر تہمت نہیں لگانے کے لیے پوچھ رہا، میرے پاس جبرائیل آئے اور اس نے بتایا کہ ان اللہ یباہی بکم الملائکہ، اللہ فرشتوں کے سامنے تمہاری سبب فخر فرما رہا ہے، اللہ فخر فرما رہا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے میرا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کیوں فخر فرما رہا ہے؟ تو ایک بات سمجھ اس لیے آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا تھا کہ میں آدم کو بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا انہوں نے تو قتل و غارت کرنی ہے، انہوں نے تو فساد کرنا ہے، تو اللہ ان کو بتا رہا ہے کہ یہ دیکھو میرے بندے اللہ کا ذکر کر رہا ہے، میرا ذکر کر رہے ہیں، اللہ فخر فرما رہا ہے۔ تو ہم باعث فخر بن جاتے ہیں جب ہم بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ومن نبی علینا ہے، ومن نبی کا علینا، ایک اور روایت میں ہے جو نسائی میں ہے، یہ مسلم کی روایت ہے جو نسائی میں ہے، کہ جو ہم پر اللہ نے احسان کیا آپ کے ذریعے، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو وہ ہمارے نزدیک وہ محفل میلاد ہو رہی ہے پھر، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے تو ہمارے لیے آسانیاں ہوگی، نبی علیہ السلام تشریف لائے ہم ایمان والے ہو گئے، ہم زکوٰۃ والے ہو گئے، ہم نمازیں پڑھنے والے ہو گئے، اللہ کا ذکر کرنے والے ہو گئے، تو یہ بھی اس میں پھر آ جاتا ہے۔ عبداللہ بن یسر کہتے ہیں کہ ایک آدمی یا اس نے کہا یا رسول اللہ اسلام کی تو بہت سارے احکام ہیں، تو مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے کہ میں اس چیز کو پکڑ لوں۔ فرمایا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، بس اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھ، یعنی نفلی کام تو بڑے ہیں، نماز ہے، تہجد ہے، بہت سارے ہیں، میں کیا کام کروں؟ فرمایا تم اللہ کا ذکر کرتے رہو، ٹھیک ہے جی۔ مثل الشجرۃ الاخضر فی وسط الشجر، جس طرح ایک سوکھے درختوں کے درمیان ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے، فرمایا اسی طرح ذکر کرنے والا غافلین کے بیچ میں ہوتا ہے، اور جس طرح اندھیرے میں ایک چراغ ہوتا ہے اسی طرح
جو ذکر کرنے والا ہے غافلین میں ایسے ہوتا ہے. یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال دی جو ذکر کرنے والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. ما عمل العبد عملا انجا له من عذاب اللہ من ذکر اللہ. اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی ایسا عمل نہیں جو سب سے زیادہ بندے کو نجات دلانے والا ہو. تو اللہ کا ذکر جو ہے بندے کو کیا دلاتا ہے. ان اللہ تعالیٰ یقول، اللہ فرماتا ہے انا ما عبدی، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. اذا ذکرنی، جب مجھے یاد کرتا ہے. وتحرکت بی شفتا، اور جب وہ ہونٹ ہلاتا ہے، اللہ اللہ کر رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، الحمدللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو فضول گوئی سے بچ کے اللہ کا ذکر کرے، بہت بڑی نصیب والی بات ہے، خوش نصیبی بات ہے. فضول باتوں سے، فضول کاموں سے بچ کے اللہ کا ذکر کرنا. ٹھیک ہے. فرمایا لکل شیء سکالۃ، ہر چیز کے لیے صفائی کا آلہ ہوتا ہے. وسکالۃ القلوب ذکر اللہ، اور جو سخت دل ہے ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. اس سے کیا ہوتا ہے؟ دلوں کی کیا ہو جاتی ہے؟ پاکی ہو جاتی ہے، صفائی ہو جاتی ہے. تو اس باب میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے متعلق ہم نے پڑھا. ٹھیک ہے جی. تو تھوڑا سا ہمیں اپنے بھائی جو ہے وہ اس کا خلاصہ بیان کریں. جی کون بیان کرے گا؟ عبد ہیں اپنے بھائی؟ ہاں جی، کس نے خلاصہ بیان کرنا ہے؟ کوئی ایک بھائی خلاصہ بیان کرے. جی ماشاء اللہ ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. آواز نہیں آ رہی آپ کی ڈاکٹر صاحب. مائک میوٹ ہے آپ کا. جی اسد علی آپ بیان کریں. اسد علی ہے. احتشام، جی احتشام بھائی. حضرت اس باب میں ہم نے پڑھا اللہ عز و جل کے ذکر کا اور اس کے قرب کا بیان. تو اس میں ہے کہ روایت میں ہم نے پڑھا کہ جب بندہ، اللہ کہتا ہے کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو جس طرح وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اسی طرح اسے یاد کرتا ہوں. اگر وہ محفل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے محفل میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ اکیلا یاد کرتا ہے تو میں اسے اکیلا یاد کرتا ہوں. جی ماشاء اللہ. اور اس کے بعد ہے کہ اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اسے 10 گناہ ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا بدلہ صرف ایک برائی کا ہوتا ہے. جی جی. اور اس کے بعد قربت کا بیان کیا کہ اگر کوئی مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اسے 1 گز قریب ہوتا ہوں، اور جی کوئی اگر میرے پاس چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوں. ماشاء اللہ. اور بھائی ساتھ میں کوئی اور بھائی بتائے جس نے پہلی نہیں بتایا ابھی، کوئی اور بھائی بتائے مزید کچھ باتیں ہیں تاکہ آپ کی توجہ بھی ساتھ رہے اور اللہ کے اور ذکر کی. جی جی کہ جی ساگر علی صاحب. جب جی جی لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو جو لوگ ذکر نہیں کرتے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخش دیتے ہیں ان کی برکت سے. جی ماشاء اللہ یہ بھی ہے. جی جو اللہ کے کسی ولی کے ساتھ شیطان دشمنی کرتا انسان ہے کے اللہ دل تعالیٰ پر سے چمٹا رہتا ہے. ہاں یہ بھی شیطان مانا دل جاتا ہے. چھوٹا رہتا ہے جب اللہ کا ذکر. جی جی احمد رضا بھائی. احمد رضا بھائی. مفتی صاحب شیطان جو ہے نا انسان کے دل پر چمٹا رہتا ہے. جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ ہٹ جاتا ہے، اور جب وہ اس سے غافل ہوتا ہے تو اس میں وہ وسوسے ڈالتا ہے. وسوسے ڈالتا اور ہے. ایک حدیث میں یہ تھا کہ اگر جس محفل میں اللہ کا ذکر نہ کیا جائے تو اس کی مثال ایسے جس طرح مردار گدھے کی سی مثال ہو. جی جی یہ بھی آپ نے ماشاء اللہ بہت خوب. اور جو اگلا عمل باب سب ہے. سے اچھا ہے مطلب سونا جی جی چاندی جو خیرات باقی بھائی رہ کرنے گئے سے. وہ پھر اگلے اور مخدوم عادل وغیرہ جو بھائی رہ گئے وہ اگلا اس باب ہم دہرائیں گے. تو آپ نے اس میں خلاصہ بیان کرنا ہے. یہ باب ہے باب اسماء اللہ، اللہ تعالیٰ کے نام. ٹھیک ہے جی. آپ نے فرماتے اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ٹھیک ہے. تو جو ان کو یاد رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اللہ وطر ہے اور جو وطر کا یعنی کہ پسند فرماتا ہے. 99 نام اللہ کی یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخش فرمائے گا. اور آپ نے فرماتے ہیں یہ نام ہے 99 جو مثلا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام. کافی سارے مسلمانوں کو یہ چیزیں یاد بھی ہوتی ہیں، بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. ٹھیک ہے جی.
حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے ایک آدمی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو آپ نے فرمایا اس نے صحابی کہتے ہیں اس نے دعا کی، بلکہ آپ نے فرمایا اس نے دعا کی اسم اعظم کے ساتھ، جس نے اس طرح کی دعا کی اس کی دعا کیا ہوگی؟ قبول ہوگی. یہ کلمات پڑھ کے جس نے دعا کی اس کی دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہوگی. حضرت انس کہتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، وَرَجُلٌ يُصَلِّي، ایک آدمی نے نماز پڑھی اور پھر اس نے دعا کی اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک. آپ نے فرمایا اس نے اللہ سے دعا کی اس کے اسم اعظم کے ساتھ، یعنی اسم اعظم ایسا نام جس سے دعا قبول ہو جاتی ہے. جب بھی سوال کرتا ہے اس کو سوال کیا ہوتا ہے؟ قبول. تو اسم اعظم میں مختلف اقوال ہیں. یہ بھی اسم اعظم ہے، یا حی یا قیوم یہ بھی اسم اعظم ہے. ٹھیک ہے، آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں، تو جس حدیث میں آیا ہے اگر وہ کوئی بھی حدیث اس حساب سے یاد کر لی جائے تو آپ حضرت اسماء بن یزید کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اسم الاعظم کیا ہے؟ یہ ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. یہ بھی کیا اسم اعظم ہے اللہ کا، بہت نام عظیم. آپ لوگ فرماتے ہیں حضرت ذنون کی دعا جو انہوں نے اپنے رب سے کی مچھلی کے پیٹ میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو آدمی بھی یہ پڑھے گا دعا کرتے ہوئے تو اس کی دعا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے. حضرت بریدہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ السلام کے ساتھ رات کو عشاء کے وقت مسجد میں داخل ہوا تو ایک آدمی قرات کر رہا تھا اور اونچی آواز سے قرات کر رہا تھا مسجد میں. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیا کہتے ہیں اس آدمی کے بارے میں؟ یہ ریا تو نہیں کر رہا؟ فرمایا نہیں یہ تو بندہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، اللہ کی طرف رجوع لا کے پڑھ رہا ہے. تو کہتے ہیں کہ وہ ابو موسیٰ اشعری تھے، وہ پڑھ رہے تھے اور اونچی آواز سے پڑھ رہے تھے. تو آپ علیہ السلام غور سے اس کی قرات کو سن رہے تھے. پھر آپ علیہ السلام بیٹھ گئے. حضرت ابو موسیٰ اشعری پھر دعا کرنے لگے اللہم انی اشہدک انک انت اللہ لا الہ الا انت احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. آپ نے فرماتے لقد سأل اللہ باسم الذی، اس نے بے شک اللہ کے اس نام سے سوال کیا ہے. جب اس نام سے سوال کیا جاتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو وہ اپنا صحابی ادھر دعا کر رہے تھے تو ہم آپس میں ادھر کونے میں باتیں کر رہے تھے. تو قل تو یا رسول اللہ، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا میں اسے بات بتا نہ دوں کہ آپ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اس میں اعظم کے ساتھ یہ دعا کر رہا ہے، یہ دعا قبول ہوتی ہے. تو حضور فرمایا ہاں بتا دو بھلی. فاخبرتہ بقول رسول اللہ، تو میں نے یہ ساری باتیں حضور کی تو ابو موسیٰ کو بتا دی. تو وہ بڑے خوش ہوئے. فقال، مجھے کہا انت اليوم لی اخ صدیق، آج سے تو میرا بڑا گہرا دوست ہے. تو نے کتنی پیاری بات بتا دی کہ میری دعا قبول ہوتی ہے، یعنی میں نے جو پڑھا ہے اس کو آپ علیہ السلام نے پسند کیا ہے. تو جو اچھی بات بتائی انہوں نے، تو انہوں نے کہا آپ سے آج میرے بھائی گہرے بھائی ہیں ہمارے. ٹھیک ہے. تسبیح اور تحمید کا جو ہے وہ بیان ہے. تسبیح حمد کرنا، تسبیح پڑھنا. ٹھیک ہے. اللہ کا ذکر جو ہم پڑھ رہے ہیں نا پیچھے سے، اللہ کا ذکر، تو وہ کون سے کلمات ہیں جس سے ہم اللہ کا ذکر کریں؟ پہلے تو دعا کی بات آ گئی، پھر جو ہے وہ آگے جو آپ علیہ السلام نے دعائیں کی ہیں وہ کل ہم مزید اس کو پڑھیں گے. تو آج ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ ذکر کی فضیلت. ٹھیک ہے، کہ مسلمان کو ذکر کرنا چاہیے، اللہ کو پسند ہے. تو الفاظ کون سے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے رہنمائی فرمائی ہے افضل الکلام اربع، 4 کلام بہت فضیلت والے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے. اور ایک روایت میں احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ کے قریب 4 کلام بہت فضیلت والے ہیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے. تو یہ آپ اٹھتے بیٹھتے اس کو پڑھیں، یہ ہر مسلمان کو یاد ہوں گے، اس کا ورد کریں. آپ نے فرماتے ہیں میں کہتا ہوں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس، یعنی ساری جہاں بھی سورج طلوع ہوتا ہے اس ساری دنیا سے مجھے محبوب ہے یہ کلام. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے. جس نے کہا سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ اس نے کہا، اس کے خطایا، اس کے گناہ مٹا دیے جائیں گے. ٹھیک ہے. اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. سبحان اللہ بحمدہ کتنا مرتبہ پڑھنا ہے؟ 100 مرتبہ پڑھنا ہے.
اور جس نے صبح اور شام کا سبحان اللہ بحمدی 100 مرتبہ قیامت کے دن بڑی فضیلت کے ساتھ آئے گا. اس سے بڑھ کر فضیلت والا کوئی نہیں ہوگا سوائے اس کے جو اس طرح جس نے یہ پڑھے ہوں گے. یعنی اس نے بھی 100 مرتبہ پڑھا ہوگا، وہ اس کے برابر ہوگا، باقی کوئی اس کے برابر نہیں ہوگا. کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیدان حبیبتان للرحمن. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو حدیث ہے یہ اپنی کتاب میں بخاری میں داخل کی ہے، اور سب سے آخر میں یہ روایت آتی ہے. آخری بخاری کی آخری روایت یہ ہے، کلمتان 2 کلمے خفیفتان علی اللسان زبان پر بہت ہلکے ہیں، ثقیلتان فی المیزان میزان پر بہت بھاری ہیں، حبیبتان الی الرحمن رحمان کو بہت پسند ہے. 2 کلمے کون ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اس کا ورد بھی بہت عظیم چیز ہے، سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ تھے، تو آپ فرمایا کوئی آدمی اس چیز سے عاجز آئے گا کہ ہر روز 1000 نیکیاں کرے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ تو ایک بیٹھنے والے نے کہا یا رسول اللہ کس طرح ہم میں سے یہ 1000 نیکیاں کرے؟ فرمایا 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھے تو 1000 نیکیاں اس کے لیے، 1000 اس کے گناہ مٹھائے جائیں گے. جو 100 مرتبہ کیا پڑھے گا؟ سبحان اللہ پڑھے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے، ایک ہی تسبیح پڑھے سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ افضل کلام کون سا ہے جس کو اللہ اپنے فرشتوں کے لیے پسند فرماتے؟ فرمایا سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ بحمدہ. حضرت جویریہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام، جو آپ علیہ السلام کی زوجہ جویریہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام میرے پاس سے نکلے صبح کو، تو صبح کی فجر کی نماز کے لیے، تو میں وہی بیٹھی ہوئی تھی ذکر کر رہی تھی. آپ علیہ السلام چاشت کے واپس آئے تو وہیں میں بیٹھی ہوئی تھی. فرمایا جب تک تو یہاں بیٹھی ہوئی ہے نا میں گیا ہوں. ٹھیک ہے، عرض کی یا رسول اللہ میں یہیں بیٹھی ہوئی. فرمایا ٹھیک ہے. میں جب گیا ہوں تو میں نے 4 کلام کہے، 4 یعنی کلمات کہیں، اگر اس کا وزن کیا جائے تو تیرے اس بیٹھنے سے وزن زیادہ ہو جائے گا. اس کا ذکر یعنی ان کا 4 کلمات کا وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزینت عرشی ومداد کلماتہ. یعنی اتنی دیر تک تو بیٹھی ہے نا، اتنی دیر تک یہ 4 کلام ہی اس کے برابر ہیں. یعنی یہ اتنی فضیلت جو آپ علیہ السلام تعلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس طرح کے کلام پڑھو جس کا تھوڑے وقت میں تمہیں زیادہ ثواب ملے گا. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں من قال، جس نے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر، دن میں 100 مرتبہ، ٹھیک ہے، اس نے گویا کہ 10 غلام آزاد کی ہیں. ٹھیک ہے، 100 اس کے لیے نیکیاں لکھی جائیں گے، 100 اس کے گناہ مٹائے جائیں گے، اور شیطان سے اس دن اس کی حفاظت ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس دن وہ چل رہا ہوگا تو گویا کہ اس سے بڑا کر کوئی فضیلت والا ہے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، تو کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. آسان کلمات ہیں، اکثر آپ کو یہ آتے ہوں گے، صرف ہم نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو عمل میں لانا ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ ہم آپ علیہ السلام کے ساتھ سفر میں، تو صحابہ نے اونچی آواز سے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر. ٹھیک ہے، تو آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگوں اپنے اوپر اپنے آپ کو مت تھکاؤ، جس کو تم پکار رہے ہو وہ گونگا نہیں ہے، نہ وہ غائب ہے. جب تم اس کو پکارتے وہ سمیع و بصیر ہے، وہ تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، وہ تمہارے اونٹوں کی گردن سے بھی قریب ہے. ٹھیک ہے، تو ابو موسیٰ کہتا ہے کہ میں حضور کے پیچھے تھا، میں پڑھ رہا تھا لا حول ولا قوت الا باللہ، دل میں پڑھ رہا تھا. آپ نے فرمایا یا عبداللہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ بتائیے. فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. اور یہ روایت اس کی جب تفسیر پڑھتے ہیں، یہ خیبر کے موقع پر آپ جب تشریف لے گئے نا راستے میں، خیبر ہاں غزوہ خیبر کے موقع پر آپ نے یہ ارشاد فرمایا تھا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قال سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، جس نے کہا سبحان اللہ العظیم وبحمدہ غرست لہ نخل فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا. ایک تو ہے نا سبحان اللہ کہنے سے، اور یہ پورا بھی یہ بھی سبحان اللہ العظیم وبحمدہ، تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگ جائے گا. ما من صباح یصبح العباد فی الا منادی نادی سبح الملک ملک القدوس. جب صبح ہوتی ہے تو ندا دینے والا ندا دیتا ہے بھئی اللہ کی تسبیح بیان کرو، اللہ کی کیا کرو؟ تسبیح بیان کرو. افضل ذکر لا الہ الا اللہ و افضل دعا الحمدللہ. افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اور افضل دعا کے الحمدللہ. الحمد راس الشکر ما شکر العبد. ٹھیک ہے،
الحمدللہ شکر کی کارسر، یعنی یہ ابتدا ہے اس کی، یعنی شکر ہے سارا. جب کوئی آدمی کھا کے الحمدللہ کہتا ہے، پیتا ہے الحمدللہ کہتا ہے، حدیث میں اس نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. ٹھیک ہے. آگے بھی اسی طرح دعا ہے جس کو ہم مختصر دیکھتے جائیں گے انشاءاللہ. حضرت ابو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام سے معراج کی رات ملا تو اس نے کہا اے محمد میرا سلام کہنا اپنی امت کو، میری اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اور ان کو بتانا کہ جنت بے شک اس کی مٹی بڑی پاک ہے، پانی بڑا میٹھا ہے، اس کی بڑے جو ہے وہ اس میں خالی جگہ ہے، بڑا میدان خالی ہے، اس میں آپ نے لگانا ہے پودے. اپنی امت کو بتانا اس میں پودے لگانے ہیں. پودے کیا ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جیسے ہم نے پیچھے پڑھا نا سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگ جائے گا، تو یہ پڑھیں اور ان کے درخت لگیں اس مکان میں. ٹھیک ہے. سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ اعرابی آئے آپ علیہ السلام کے پاس، تو اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے علمنی کلامن، مجھے کچھ کلمات بتائیں، سکھائیں مجھے. تو آپ علیہ السلام فرمایا پڑھا قل کہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ رب العالمین لا حول ولا قوت الا باللہ العزیز الحکیم. یہ پڑھو. ٹھیک ہے. اس عرابی نے کہا فہاؤلاء لربی فمالی، کہتا یہ تو رب کے لیے میرے لیے کیا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں نا کہ ہم انتظار میں ہوتے تھے کہ کوئی صحابی وہ کوئی عرابی آئے، وہ نا سیدھے سادے ہوتے تھے گاؤں کے رہنے والے، انہیں اتنا ادب سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا تھا، تو وہ جو بات دل میں آتی تھی وہ کہہ دیتے تھے. تو اس عرابی نے کہا کہ یہ تو میرے رب کی ہو گئی نا تسبیح، میرے لیے کیا ہے. فقال حضور نے غصہ نہیں کیا کہ بھئی یہ پڑھ تجھے ثواب ملے گا نہیں. حضور فرمایا فقال قل کہو اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی. اب تو اپنے لیے یہ دعا کر یا اللہ میری بخشش فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق دے، مجھے عافیت دے. تو آپ نے کتنی اچھی تعلیم دی. تو اس نے سوال کیا کہ میرے لیے کیا ہے، تو یہ تو اللہ کے لیے نا، میرے رب کے لیے. تو یہ بھی بہت اہم چیز ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. ایک روایت میں ہے وحدنی کا لفظ نہیں ہے، تو باقی اس روایت میں یہ 4 لفظ ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے کہا نا اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی وعافنی 4 پڑھے تو اس نے دنیا بھی مانگ لی اور آخرت بھی مانگ لی. تو اگر آپ یہ بھی اس حدیث پہ عمل کرتے پڑھیں گے تب بھی ٹھیک ہے. اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی. جی ویس بھائی. یہ دونوں سجدوں کے درمیان بھی یہی پڑھا جاتا ہے؟ ہاں جی، بہت تسبیحات ہیں. انس کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام ایک درخت سے گزرے جس کا ورق کے سوکھ گئے تھے پتے. آپ نے اس میں عصا مارا تو پتے سارے گر گئے. تو فرمایا ان الحمدللہ، اللہ کی حمد ہے، سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ٹھیک ہے. تساقط ذنوب العبد کما یساقط ورق حاضر. جس بندے نے کہا نا فقال، جس نے کہا الحمدللہ سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اکبر، یعنی یہ 4 کلمے کہے نا، سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، اللہ اکبر کا، جو پیچھے ترتیب سے بلی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو یہ کہے گا اس کے گناہ بھی ایسے ہی جھڑ جائیں گے جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں، سوکھے پتے. یہ آپ علیہ السلام نے پریکٹیکلی ایک مثال دے کے سمجھائی. ٹھیک ہے. فرمایا اکثر لا الہ لا حول ولا قوت. آپ علیہ السلام یہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں آپ علیہ السلام اکثر یہ پڑھا کرتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یہ بھی بہت اہم ذکر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایسا کلمہ نہ بتاؤں جو جنت عرش کے نیچے ہوتا ہے اور یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. وہ کون سا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو یہاں ہم نے جو پڑھا ہے وہ ہم نے پڑھا ہے تسبیح اور تحمید، اس کی فضیلت، اسماء اور تسبیح اور تحمید کی فضیلت. تو آپ میں سے کوئی بھائی تھوڑا اس کی خلاصہ بیان کرے.
جی جس نے پہلے بیان نہیں کیا وہ بیان کرے، بعد میں پھر جو ہیں وہ بیان کر سکتے ہیں، ایسا وجہ سے۔ مخدوم عادل صاحب السلام علیکم ہیں؟ وعلیکم السلام۔ ہاں جی، ہم نے کیا پڑھا اس میں، کچھ آپ کو یاد ہے؟ جی جتنا یاد ہے اتنا بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک تو یہ پڑھا کہ سب سے افضل کلام سبحان اللہ و بحمدی، جی اور اس کے علاوہ یہ 4 کلمات جو پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ جی فیصل صاحب سنا رہے ہیں۔ جی فیصل۔ جی حضرت، دو کلمات جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ اور اس کے علاوہ جو ہے اسم اعظم شریف کے بارے میں پڑھا کہ جس نے یہ کلمات، یعنی ایک وہ صحابی تھے جو اس طرح دعا کر رہے تھے کہ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے یعنی اسم اعظم سے دعا کی ہے، تو ان سے جو اسم اعظم شریف سے جو کلمات سے دعا مانگی جب وہ قبول ہوتی ہے۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ جی احمد رضا۔ اس میں حضرت، ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام صاحب، آواز آ گئی؟ جی آ رہی ہے حضرت۔ یہ ابھی ایک آپ نے ایک حدیث شریف سنائی، طبیعت بڑی ایک دم خوش ہوئی الحمدللہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب شب معراج ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اپنی امت کو میرا سلام فرمائیے گا۔ تو مطلب میں پرسنلی ایک بڑی خوشی محسوس کر رہا تھا کہ یار ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سلام آیا ہے۔ کیا بات ہے، دیکھیے مطلب مجھے ایک بڑی عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی کہ اچھا اب کیا ہمارے نصیب اتنے اچھے ہو گئے۔ وہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید یہ مشکات شریف پڑھ رہے ہیں، آج اس کی برکت سے ہمیں جو ہے نا اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا اور ہم تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام پہنچا۔ میں تو بہرحال یہ سمجھ رہا ہوں ماشاءاللہ سے بہت اچھا۔ اور یہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے اور وہاں کا پانی بہت شیریں ہے، اور اس سے آپ نے اس میں درخت لگاؤ اور سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ کے ماشاءاللہ بہت خوب جنت میں آپ درخت لگائے۔ ماشاءاللہ مجھے بڑا مسرور ہو رہی ہے طبیعت۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے، بہت خوب۔ جزاک اللہ، آپ کے صدقے سے اللہ پاک نے یہ بھی ہمیں سنایا۔ جی ماشاءاللہ، بہت خوب، بڑی خوشی ہوئی، بہت خوب۔ جی احمد رضا بھائی۔ مفتی صاحب، ایک عربی جب رسول اللہ کی بات تشریف لائے تو آپ نے ان کو یہ دعا سکھائی تھی کہ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدینی ورزقنی وعافنی۔ ماشاءاللہ۔ اور ایک اور حدیث آپ نے فرمائی کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اور اس کے پڑھنے والا 99 بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ میں سب سے چھوٹی جو اس کی بیماری ہے وہ غم کی ہے۔ بہت خوب۔ جی فیصل بھائی ہینڈ ریز کیا آپ نے۔ جی حضرت، میں نے دو مطلب یاد کی تھی خلاصے کے لیے، وہ تو میں نے سنا دی ہیں، اور یہی دعا دوبارہ میں سنا دیتا ہوں جو آپ نے دوسری کلاس میں تعلیم فرمائی تھی کہ ہر نماز کے بعد جس نے یہ دعا مانگی اس نے ساری خیر مانگ لی، جس میں 4 کے بعد ایک واہدینی کا اضافہ ہے، اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی واہدنی ورزقنی، یعنی 5۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، بڑی خوشی ہوئی۔ آپ توجہ سے سنتے ہیں تو ایک استاد کے لیے یہی بڑی بات ہوتی ہے کہ طلبہ جو ہے نا وہ بڑی خوشی سے اور توجہ سے سن رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ حضرت جی اسم اعظم کے متعلق تھوڑا سا فرمائیے گا، کئی جگہوں پہ سننے میں آتا ہے، آج یہ ذکر چل رہا ہے تو پوچھ بھی لوں کہ اسم اعظم کی افادیت کیا ہے اور کیا چیزیں کیوں اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور کون سے ایسے اللہ تعالیٰ کے نام ہیں یا کون سا ایسا ذکر ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسم اعظم ہے؟ میں نے مختصر اس میں عرض کی تھی کہ مختلف روایات جس میں آپ علیہ السلام نے اسم اعظم کا ذکر کیا ہے، تو اسم اعظم وہ کلمات جو پڑھ کے اب دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو فوراً قبول فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔
وہ ایسے کلمات ایسا ان کا اثر رکھتا ہے، یا کسی پر بھی آپ دم کریں گے تو فوراً ہی اس کا اثر ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے، اس دعا میں ایسے الفاظ کو شامل کریں گے، اور دوسرا اس کا ورد رکھیں گے، تو وہ تو پھر کیا ہی بات ہے. تو اس میں مختلف اقوال ہے. امام جو اسی حدیث کی شرح کی ہے، علامہ جو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے کہا مفسرین اور صحابہ کے اپنے اپنے اقوال ہیں، جتنے بھی احادیث مختلف آئے ہیں، لیکن آپ کوئی بھی ایک پکڑ لیں گے تو اس پر عمل کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ جب اس میں پڑھیں گے دعا میں تو انشاءاللہ وہ دعا بھی قبول ہوگی. جی گیلانی صاحب، سید گیلانی صاحب، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، انشاءاللہ آگے مزید اس کو پڑھائیں گے. باب الاستغفار و توبہ. آپ فرمایا تھا یا حی یا قیوم جی، اور یہ بھی جو نا اس میں عظمت سے، اور ہاں وا الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، یہ بھی اس میں عظمت سے. ہاں یعنی یہ بھی جو ہے نا اس میں اعظم ہے، یا حی یا قیوم بھی ہے، اور و الہکم الہ واحد یہ بھی اس میں اعظم ہے. ٹھیک ہے جی. اور بہت سارے اس میں اعظم ہیں جن کا احادیث میں ذکر ہے، بس جو آپ کو آسان لگے. ٹھیک ہے. یہ ایک حضرت وہ تھا، میں نے ایک فیس بک پہ ایک دفعہ کسی عالم کا سن رہا تھا، بہرحال مجھے ان کا نام تو نہیں پتا، لیکن انہوں نے یہ ایک بتا رہے تھے کہ اگر رات کو سوتے وقت آنکھ کھل جائے آپ کی، تو آپ نے یہ پڑھ لینا ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے اللہ پاک اس کو قبول فرماتا ہے. جی جی. تو میں میرا ایک ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں. تو میرا ایک پیشنٹ بہت سیریس تھا، میں مطلب اس کے فکر میں سو گیا. جب میری رات کو آنکھ کھلی فجر سے پہلے، تو میں نے بستر پہ لیٹے لیٹے یہ دعا پڑھی اور اس مریض کے لیے دعا مانگی کہ اللہ اس کو شفا دے دے اپنی رحمت سے. مطلب میں اس کے لیے پریشان تھا. تو وہ جب صبح میں جا کے دیکھا اس کو، تو صحیح الحمدللہ ہی واز کوائٹ ویل، مطلب بہت صحیح ہوا بیٹا تھا وہ. ابھی میں نے بولا یہ تو بھائی اللہ نے بڑا کرم کر دیا، مطلب مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو دیکھو جی، آپ مسیح ہیں ماشاءاللہ، آپ مسیح ہیں، اللہ آپ کے ہاتھ میں شفا عطا فرمائے، مزید برکت عطا فرمائے. تو یہ آپ کا کلاس میں شامل ہونا، کچھ سیکھنا بہت بڑی بات. جی نواز صاحب. آمین بولا میں ڈاکٹر صاحب کے لیے جو ہے نا. آمین. جی تو یہ بہت بڑی بات ہے ماشاءاللہ. مزید جو آپ سیکھ رہے ہیں اس سے اور انشاءاللہ آپ کے علم میں اور نکھار آئے گا اور برکتیں آئیں گی. جی ہاں، پالش ہو رہی ہے. ہاں جی. تو ماشاءاللہ تو یہ اس میں اعظم کا جو بہت اہم وہ یہی ہے کہ آپ پڑھتے ہیں اور دعا مانگتے ہیں، وہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو اس کی قبولیت بہت زیادہ ہو جاتی ہے. جزاک اللہ. باب الاستغفار و توبہ. توبہ استغفار کرنا یہ بھی بہت اہم ہے. ٹھیک ہے. اپنے خطاؤں پر نادم ہونا. آپ نے فرماتے واللہ اللہ قسم انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ، میں استغفر اللہ پڑھتا ہوں، استغفر اللہ واتوب الیہ، دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ پڑھتا ہوں. یعنی استغفر اللہ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں، واتوب الیہ میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں. تو پڑھنا کیا؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، میں اس کی طرف رجوع لاتا ہوں تمام گناہوں سے. یہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو جب ہم بولیں گے نا تو استغفار مصدر ہے. استغفار یعنی جب ہم بات کریں گے نا استغفار کے فضائل، استغفار پڑھو. وہ مجھے کسی نے پوچھا تھا کہ استغفر اللہ اور استغفار میں کیا فرق ہے. تو استغفر اللہ یہ تو ہو گیا نا، استغفر اللہ یہ معنی کہ مضارع کا صیغہ متکلم کا ہے نا، کہ میں معافی مانگتا ہوں، بخشش مانگتا ہوں. غفر سے استغفر بخشش مانگتا ہوں. تو جب ہم کہیں گے نا استغفار پڑھو تو باب استفعال ہے، تو وہ مصدر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. استغفار کے فضائل اس طرح. تو پڑھنا کیا ہے؟ استغفار نہیں پڑھنا، پڑھنا استغفر اللہ. آپ کو تو پتا ہوگا، صرف آگے آپ بتائیے گا کہ جب کہیں لکھا ہے وہ استغفار پڑھو، تو آپ نے کسی نے یہ نہیں پڑھنا کہ استغفار پڑھنا کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو آپ نے فرمایا 70 سے زیادہ. فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پہ بھی تھوڑا سا پردہ آ جاتا ہے، میں بھی جو ہے استغفر اللہ پڑھتا ہوں. یعنی پردہ آ جاتا ہے، دنیا میں بندہ آگے پیچھے بزی ہو جاتا ہے اللہ کے ذکر سے تھوڑا سا، تو پھر میں کیا کرتا ہوں؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھتا ہوں. یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو.
فإنی أتوب إلیہ من اليوم 100 مرہ، میں تو 100 مرتبہ اللہ کی بارگاہ طرف رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے ظلم جو اپنے اوپر حرام کیا ہے اور تمہارے درمیان بھی حرام کیا ہے کہ تم ظلم نہ کرو. ٹھیک ہے. میرے بندو ظلم نہ کرو، تم سارے گمراہ تھے، میں نے جس کو ہدایت دی وہ ہدایت والا ہے، تو میرے سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا. کلکم جائن، تم سارے بھوکے تھے، الا من اطعمتہ، وہ جس کو میں نے کھانا دیا، بس میرے سے کھانا مانگو. میرے بندو سارے ننگے تھے، ہاں جس کو میں نے پہنایا، تو میرے سے لباس مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا. ٹھیک ہے. دن رات کا احاطہ میں کر رہا ہوں، میں گناہ بخشنے والا ہوں، تو میرے سے بخشش مانگو. ٹھیک ہے. تو سارے انس جن سب کچھ جمع ہو جائیں آخر سے اول تک. ٹھیک ہے. کسی پرہیزگار آدمی کی طرح سارے، اور سارے میرے سے مانگے اور میں ہر ایک کو ہر چیز دوں، تو میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے جی. جس طرح کہ سمندر میں سوئی ڈبوئیں، سوئی ڈبو کے نکالیں گے تو کتنا کچھ ہوگا، کچھ کوئی اس میں کمی نہیں آئے گی. اور سارے جن ان اول سے آخر سارے فاجر فاسق ہو جائیں اور میری نافرمانی کریں، تبھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو میرے سے ہدایت مانگو، میرے سے رزق مانگو، میرے سے کپڑا مانگو، میرے سے ساری چیزیں مانگو. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اللہ تبارک و تعالی اللہم اغفر لی وارحمنی وحدنی وعافنی وارزقنی، تو یہ ہمیں نبی علیہ السلام یہ بتاتے ہیں. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے. پھر ایک راہب کے پاس آیا، اس سے پوچھا کیا اس کے لیے توبہ کا ہے کوئی دروازہ؟ تو اس نے کہا نہیں. فقتل، تو اس کو بھی قتل کر دیا. پھر وہ سوال کرنے لگا تو ایک آدمی نے کہا ہاں فلاں بستی میں جا. ٹھیک ہے. جس کی وضاحت پھر آگے آتی ہے کہ وہاں نیک لوگ آتے ہیں. تو پھر راستے میں گیا تو فوت ہو گیا. ٹھیک ہے. تو فوت ہوتے گرتے ہوئے اس نے سینہ اس طرف کر دیا. تو فرشتے آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے، عذاب کے فرشتے بھی آ گئے. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کو جو ناپو، یعنی اگر وہ اپنے شہر کی طرف قریب ہے جہاں اس نے قتل کیے تو پھر وہ جہنم والوں کا ہے. اگر وہ اللہ کے نیک بندوں کے قریب ہے تو وہ جنت والوں کا ہے. تو اصل میں نیک بندوں سے دور تھا، شہر کے قریب تھا. اللہ نے حکم دیا زمین کو کہ سمٹ جا. ٹھیک ہے. اور ادھر والی جو ہے وہ سمٹ جائے اور ادھر والی لمبی ہو جائے، یعنی نیک والی قریب ہو جائے. تو جب اس کو ناپا گیا تو ایک بالش جو ہے نیکوں کی طرف تھا. ٹھیک ہے. تو وہ فغفر له، تو اس کی بخشش کر دی گئی. بس وہ نیک ارادہ کرے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں نیکوں کے ساتھ رہے، تو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے کہ 100 قتل بھی کیے، نا امید نہیں ہونا. تو یہ جو ہے نا آگے آیت آئے گی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اللہ پر یقین باندھو، قوت باندھو، کوشش کرو، انشاءاللہ پہنچ جاؤ گے. تو مجھے ابھی ایک بات یاد آ گئی. انشاءاللہ ہم کلاس ختم ہوتے ہیں، ہم اب انشاءاللہ معمول بنائیں گے کہ جیسے ہماری کلاس ختم ہوگی نا، ہم مل کے پھر دعا کریں گے اینڈ پہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ انشاءاللہ اس کو ہمیں ہاں یہ معمول بنانا ہے. تو میں یہ دعاؤں کو پڑھ رہا تھا تو میں نے کہا یار یہ تو ہم تھوڑا سا نا کلاس ختم کر لیتے ہیں اور دعا نہیں کرتے. سارے دوست ماشاءاللہ کہاں سے آپ سارے ہوں گے. ٹھیک ہے. نیک لوگ بھی ہوں گے ہم میں سے بہت سارے. تو کلاس کے اینڈ پہ الحمدللہ پھر ہم مختصر دعا کریں گے سب کے لیے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ اس کو ہم معمول میں لائیں گے. ٹھیک ہے جی. تو دعا میں شامل ہوئیے گا ضرور. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تمہیں لے جائے. اللہ ایسی قوم لے آئے جو گناہ بھی کرے اور استغفار بھی کرے، اللہ انہیں بخشے. ٹھیک ہے. یعنی جان بوجھ کے گناہ نہ کرو لیکن ہو جاتے ہیں، غصہ ہو جاتا ہے انسان سے، انسان خطا کار ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ سے معافی مانگے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ تعالیٰ کو ایسے غریب بندے، مسکین، گناہگار بڑے پسند ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ اللہ اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے، یعنی رحمت کے ہاتھ جو دن کو پھیلاتا ہے کہ جو رات کو گناہ کر کے آئے میرے سے معافی مانگو، اور رات کو ہاتھ پھیلاتا ہے کہ جو دن میں گناہ ہوئے معافی مانگو میرے سے. ٹھیک ہے. جب تک وہ صبح ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہوتا ہے. ان العبد اذا اعترف ثم تاب، جب بندے سے گناہ ہوا اس نے اعتراف کر لیا، اللہ بخش دے، بس خطا ہو گئی ہے، تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے.
ٹھیک ہے جی. تو اللہ کی یہ کیا ہے؟ رحمت ہے. من تاب قبل ان تطلع، توبہ قبول ہوگی سورج کے طلوع ہونے سے. جب مغرب سے سورج طلوع ہوگا نا اس کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو توبہ قبول ہوتی اس سے پہلے پہلے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے، بندہ جب توبہ کرتا ہے کتنا خوش ہوتا ہے. اس کی مثال آپ علیہ السلام نے بتائی، فرمایا للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی سے زیادہ خوشی محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے. وہ کون سا بندہ ہے؟ کہ ایک بندہ سفر میں گزرا اور اس کا کھانا پینا اس کے جانور پر تھا، اور راستے میں کہیں اس کا جو ہے نا بربیاون میں اس کی جو سواری تھی ادھر ادھر ہو گئی. ڈھونڈتا رہا اس کو سواری نہیں ملی. وہیں آ کے پھر بیٹھ گیا، یعنی آس چھوڑ دی کہ اب مرنا ہی ہے، بھوکا پیاسا. تو جب اٹھتا ہے تو سامنے سواری کو دیکھتا ہے جس پہ پانی بھی ہے، کھانا بھی ہے. تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دیتے. وہ کیا کہتا ہے؟ اللہم انت عبدی، بلکہ اسی میں اللہم انت عبدی وانا ربک. وہ کہتا ہے تو اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں. یعنی اسے اتنی خوشی ہوتی ہے، خوشی میں الفاظ کی طرف توجہ نہیں جاتی. کہتا تو اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب ہوں. تو اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، رجوع کرتا ہے. اللہ کو خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ میری طرف آ رہا ہے. اب فرماتے ہیں ان عبد اذنب ذنبا، جب بندہ گناہ کرتا ہے پھر کہتا ہے اللہ میں نے گناہ کر لیا، بخش دے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس بندے کو پتا ہے کہ میں بخشنے والا ہوں، تو میں اس کی بخشش فرما دیتا ہوں. پھر عرصہ ٹھہر کے پھر خطا ہو جاتی ہے، پھر کہتے ہیں اللہ مجھے بخش دے، تو میں اس کو پھر بخش دیتا ہوں. یعنی مصمم ارادہ کرتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ میں نے نہیں کرنا، پھر ہو جاتا ہے، پھر بارگاہ میں جاتا ہے، تو میں اس کی گناہ کیا کرتا ہوں؟ بخش دیتا ہوں. بخشنے والا وہی ہے. آپ سے فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اللہ تجھے نہیں بخشے گا. تو اللہ نے فرمایا تو کون ہوتا ہے کہ میں نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس کو بخش دیا، تیرے اعمال برباد ہو گئے. تو میں تو ہوں غفور رحیم، تو میں میرے بارے میں اس طرح کہتا ہے کہ یہ نہیں بخشے گا. نجدی تھا وہ. تو آگے روایت آئے گی، اس میں دو ساتھی تھے، اس کے بارے میں آئے گا کہ ایک دوست تھا نیک تھا، ایک برا تھا. تو نیک نے برے کو کہا یار تو اللہ کا ذکر کر، اللہ سے توبہ کر. اس نے کہا یار چلو ٹھیک ہے کریں گے آگے پیچھے. ایک دوسرے نے کہا تو اللہ تجھے نہیں بخشے گا، اللہ تیرے ساتھ ایسا ایسا کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر وہی نازل کی کہ تو کون ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ایسا کرے گا، میں نے اس کو بخش دیا، تجھے نہیں بخشنا، تو جہنم میں پہنچ. تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، اللہ کی رحمت سے کسی کو مایوس بھی نہیں کرنا، تبلیغ کرنی، بتانا ہے. تو آپ علیہ السلام نے فرمایا سید الاستغفار، یعنی استغفار کا سردار یہ کلمات ہیں. یہ کہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمت علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اسے کہتے ہیں سید الاستغفار. تو یہ بھی اگر جب بھی موقع ملے کتاب سے دے کے تو پڑھنے میں بڑا فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. من لازم الاستغفار، جو استغفار پڑھنے کو اپنے آپ لازم قرار دیتا ہے، یعنی پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکال دیتا ہے، غموں سے نکال دیتا ہے، اس سے رزق وہاں سے عطا فرماتا ہے جہاں اس کا گمان نہیں ہوتا. جو استغفار کو لازم کر دیتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب، تو پڑھتا رہتا ہے. تو انسان پریشان نہ ہو، کیونکہ میرا رب ہے، میرا کریم ہے، میرا مالک ہے. سب سے بڑی ہمارے لیے قوت ہے کہ ہمارا رب ہے، جو ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا خالق، ہمارا مالک ہے، وہ ہماری سنتا ہے. آپ علیہ السلام فرماتے کل بنی آدم خطاؤن، ہر انسان سے خطا ہو جاتی ہے. وخیر الخطائن التوابون، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع لانے والے ہیں. ٹھیک ہے. فرمائے جب مومن گناہ کرتا ہے تو اس پر ایک نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کے دل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، پھر وہ پردے میں پڑ جاتا ہے. یہ وہ روایت ہے جو میں نے آپ کو سنائی کہ دو دوست تھے، ان میں سے ایک نیک تھا، دوسرا کیا تھا؟ گنہگار تھا. تو نیک نے کہا اللہ تجھے نہیں بخشے گا.
تو حضرت اسما بن یزید کہتے ہیں آپ علیہ السلام سے میں نے سنا فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. ٹھیک ہے، یہ آپ علیہ السلام پڑھ رہے تھے، یہ بہت ہی مسلمانوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے کہ ہم اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے تم جو ہے مایوس نہ ہونا. ٹھیک ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے کے نیک بندے کے درجات جنت میں بلند فرماتا ہے، تو وہ کہتا ہے یا اللہ میرے درجات بلند کیسے ہو رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے تیرے والد کے یعنی تیرے بچوں کی استغفار کی وجہ سے ایصال ثواب، یعنی کہ بچے استغفار پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، تو تیرے درجات کیا ہو رہے ہیں؟ بلند ہو رہے ہیں. تو جب اولاد استغفار کرتی ہے تو والدین کے لیے درجات کیا ہوتے ہیں؟ بلند ہوتے ہیں. تو یہ بھی معمول رکھیں کہ دن میں 1-2 مرتبہ ضرور اپنے والدین کو دعا میں یاد رکھیں. ٹھیک ہے، فرمایا میت جو قبر میں ہوتا ہے نا کل غریق ڈوبنے والے کی طرح ہوتا ہے، جو دوسروں کو پکار رہا ہوتا ہے کہ مجھے نکالو. ٹھیک ہے، تو وہ بھی اپنے باپ کی، اپنے ماں کی، بھائیوں کی، دوستوں کی دعاؤں کا طلبگار ہوتا ہے. جب اس کو دعائیں ملتی ہیں تو دنیا و مافیہ سے بہتر ہوتی ہیں اس کے لیے دعائیں. یعنی کہ پھر جب کوئی مسلمان ان کے لیے دعا کرتا ہے تو وہ دعا اللہ پہاڑوں سے زیادہ یعنی اتنی بڑی کر کے اس کو دیتا ہے. تو اسے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی جاننے والا میرے لیے دعا کر رہا ہے. تو مردوں کے لیے بہترین تحفہ کیا ہے؟ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا. ٹھیک ہے جی. آپ پہلے سے فرماتے طوبیٰ لمن وجد فی صحیفۃ استغفار کثیرا، اس آدمی کے لیے خوش نصیبی ہے جس نے اپنے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ استغفار جو پڑھا یعنی پایا. سب سے زیادہ استغفار پاتا ہے اس کے لیے کیا ہے؟ جو ہے وہ خوش نصیبی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے نامہ اعمال میں استغفار پاتا ہے. یعنی ظاہر پڑھتا ہے تو وہ استغفار پائے گا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تقریباً ہمارا اگلی روایت ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا ایسے جیسے اس نے گناہ ہی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ بالکل معاف کر دیتا ہے. اور سورہ فرقان میں ہے کہ جو سچی توبہ کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے. تو توبہ استغفار کو اپنا معمول بنانا چاہیے. استغفر اللہ پڑھنا چاہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. تو اللہ ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے، اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ذاکرین شاکرین توابین میں سے شامل فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك استغفر الله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یا باری طرح جو پڑھا سنایا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. کمی کوتاہی اپنی رحمت کاملہ سے درگزر فرما. جو ہم نے پڑھا اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. ہمارے لیے الہ العالمین اس پڑھنے کو جنت میں اعلیٰ مقام الہ عطا فرما. ہم سب کی جائز تمنا مرادیں پوری فرما. آپس میں پیار محبت نصیب فرما. آمین. دونوں جہاں میں خوش اور عزت نصیب فرما. حلال روزی رزق میں برکت عطا فرما. جو مسلمان پریشان کی پریشانیاں دور فرما. جو بیماروں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو مقروض قرضوں سے خلاصی نصیب فرما. جو ہمارے بھائی سارے ہم میں شامل ہیں ان کی جو بھی اپنی جائز تمنا ہے خواہش ہے الہ العالمین پوری فرما. الہ العالمین ہماری بھی خواہش ہے کہ مسجد میں سولر جو ہمارے کوشش کر رہے ہیں الہ العالمین ہماری مدد فرما. اور جو بھی ہمارے دوست ہیں جن کی کوئی رشتہ دار ان کے گھر والے بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین جو مسلمان دوست احباب جو ہمارے ساتھ سارے پڑھ رہے ہیں ان کے والدین بہن بھائی جو اس دنیا چلے گئے تمام کی بخشش فرما. ہم سب کی بخشش فرما. ہم سب کے درجات بلند فرما. اپنے محبوب کے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. الہ العالمین دین کا طالب علم بنا اور الہ العالمین دین پر چلنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں کو تبلیغ کی توفیق نصیب فرما.
دنیا بہتر فرما اور آخرت بہترین فرما، الہ العالمین آپس میں پیار محبت نصیب فرما، جنت الفردوس عطا فرما۔ الہی جب دم میں واپسی ہو لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرت آپ نے ابھی ایک سولر کی بات کی،